زندگی میں خوش اور مطمئن رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے ارد گرد رہنے والے افراد مثبت سوچوں کے حامل ہوں، مثبت رویوں کے حامل ہوں اور زندگی کے روشن پہلوؤں پر نظر رکھنے والے ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر کبھی کوئی منفی جذبہ نہ آئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ منفی جذبہ ایک بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ منفی جذبہ انسان کے لیے خطرناک تب ہوتا ہے جب وہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے یا وہ اس کی عادت کا حصہ بن جائے۔ فرض کریں کسی بندے کو غصہ آتا ہے، غصہ ایک منفی جذبہ ہے اور وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی اور اس کے ارد گرد رہنے والے افراد کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی اپنی صحت کے لیے بھی یہ بات ٹھیک نہیں۔ ایسے ہی ایک رویے پر، ایسے ہی ایک منفی جذبے پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ مہر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک منفی جذبے کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں شکوہ شکایتیں کرتے رہنا۔ شکوہ شکایتیں کرتے رہنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں۔ شکوے سے مراد ہوتا ہے کسی بھی دوسرے انسان سے کوئی توقع بستہ کرنا اور اس توقع کے پورا نہ ہونے پر اس سے شکایت کرنا، یا کسی انسان سے کسی بات کا مطالبہ کرنا اور وہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر اس سے شکایت کرنا۔ آپ نے کسی، اس کی اگزامپل کے طور پہ بات کرتے ہیں، کسی سے آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جب وہ سعودی عرب جائے گا تو آپ کے لیے، آپ کو چونکہ اجوا کھجور بہت پسند ہے تو آپ کے لیے اجوا کھجور لازمی لے کر آئے گا۔ اب آپ نے ایکسپیکٹیشن کی، آپ نے خود ہی ایک توقع اپنے دماغ میں پیدا کی۔ وہ بیچارہ بولا، اس کو نہیں یاد رہا، وہ آ گیا آپ کے ساتھ، حالانکہ وہ بہت پرخلوص ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ کیا شکوہ کہ یار تم میرے لیے کھجورے نہیں لے کر آئے، تو یہ ہوتا ہے شکوہ۔ اب اسی ایگزامپل سے ہم یہ اخذ کریں گے کہ شکوے کا آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان۔ تو اس ایگزامپل سے صاف سمجھ آ رہی کہ آپ کو نقصان ہوگا۔ بظاہر تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں چونکہ شکوہ کر رہا ہوں تو شکوہ تو اپنوں سے ہی کرتے ہیں۔ جو شکوہ لوگ کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی جو دلیل ہوتی ہے وہ یہی کرتی ہے، یار شکوہ تو اپنوں سے ہی کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ جب آپ اپنوں سے شکوہ کرتے ہیں تو اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے تو پہلے ہی آپ کے نہیں ہیں، تو جو اپنے تھے آپ نے ان کو شکوے کر کر کے آپ نے ان کو خود سے دور کر لیا۔ کیونکہ شکوے کرنے والے آدمی کے اندر ہمیشہ ہی شکایت رہے گی۔ اگر وہ عادت کا حصہ بن گیا نا تو ہمیشہ ہی اس کے اندر شکایتیں ہی رہے گی۔ کبھی کوئی شکوہ، کبھی کوئی شکوہ، کبھی کوئی شکوہ، کبھی کوئی شکوہ۔ ہر بات کے اندر اس نے ایک ایکسپیکٹیشن خود سے پیدا کرے گا اور پھر شکوہ کر لے گا۔ اگر وہ آپ کو برگر کھلا دے گا، آپ کہو گے یار تم نے چپس نہیں کھلائی۔ وہ چپس بھی کھلا دے گا، آپ کہو گے بوتل نہیں پلائی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑے بڑے معاملات تک آپ کے اندر شکوے شکایتیں بھرے رہیں گے۔ وہ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، آپ ایکسپیکٹیشن کریں گے مجھے بھی لے کر جائے۔ وہ لے کر چلا جائے گا، آپ کہو گے نہیں بھی اس طرح تو نہیں لے کر گیا جس طرح وہ فلانے کزن کو لے کے گیا تھا۔ تو یہ جو شکوے شکایتیں ہیں، یہ بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کلوزنس کی وجہ بنو گے، حالانکہ آپ اس سے دور ہو جاتے ہو۔ اور شکوے شکایتوں کا سب سے بڑا تو نقصان یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شکوہ شکایتیں کرنے سے دل کا سٹریس کم ہوتا ہے، جی دل ہلکا ہو جاتا ہے، جی دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں ہمیشہ سٹریس میں رہتے ہیں۔ ان کے اندر ایک سٹریس رہتا ہے، ذہنی طور پہ دباؤ میں رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، اور وہ ذہنی تناؤ ان کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جو شکوے شکایتوں میں پڑا ہوا ہے تو پہلے تو آپ اس کو سمجھائیں، کوشش کریں اس کو سمجھائیں، اس کو بار بار سمجھائیں۔ نہیں سمجھ آتی اور وہ آپ سے بھی شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، یار تم مجھے سمجھاتے رہتے ہو، یہ بھی اس کے لیے ایک شکوہ ہوگا۔ تو آپ اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ شکوہ کرنے والا یا کوئی بھی منفی جذبہ رکھنے والا آدمی ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہے۔ اب وہ دوسرے تو سگریٹ نہیں پی رہے، لیکن اس کا دھواں ان دوسروں کو بھی جا رہا ہے اور وہ بھی اس کو انہیل کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں پیسو اسموکر، کہ وہ ڈائریکٹ ایکٹیولی اسموکنگ تو نہیں کر رہے، لیکن ان کو جو دھواں پہنچ رہا ہے وہ بھی ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی منفی جذبہ رکھنے والا آدمی اگر آپ کے قریب ہے، آپ اس سے کوشش کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو سیدھا کریں. نہیں ہوتا آپ اس سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی مینٹل سٹریس کے لیے خطرناک ہے. آج وہ شکوے کر رہے ہیں، آپ کو اس سے سن کر عادت پڑے گی، آپ بھی شکوے کریں گے، اور جب آپ بھی شکوے کریں گے تو آپ یہی گند آگے آگے پھیلاتے رہیں گے اور ہر بندے کا دماغ خراب کرتے رہیں گے. فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو شکوے سے فری کریں. اس کی ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کو فائدہ جو نظر آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائدہ نہیں. ایک بندہ آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یار تم نے مجھے، دوست تو تم نے مجھے عید پہ عید مبارک نہیں کہا. وہ کہے گا سوری یار، عید مبارک. آپ اسے کہتے ہو کہ یار تمہارے یہاں اولاد ہوئی تھی، بیٹا ہوا تھا تمہارا، تم نے مجھے مٹھائی نہیں کھلائی. وہ کہے گا آئے حاجی صاحب آئے، آپ کو بھی مٹھائی کھلاتا ہوں. وہ آپ کو مٹھائی تو کھلا دے گا، لیکن وہ مٹھائی آپ کی زبان کی وجہ سے کھلائی ہوگی، اس نے اپنی خوشی سے نہیں کھلائی ہوگی. یا وہ آپ کو جو بھی آپ نے گفٹ کی توقع کی تھی، وہ گفٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ صرف ون ٹائم ملے گا. آئندہ وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ کیا آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، دور دور ہی رہا کرے گا. کیونکہ جو چیز مانگ کر لی، جو چیز مطالبہ کر کے لی، اس کا کیا فائدہ. آپ نے عزت بھی لینی ہے کسی بندے سے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ کو بہت عزت ملے گی، لیکن جب آپ اس کے پاس گئے اور اس نے وہ عزت نہیں دی، تو آپ کیا اس کو شکوہ کر کے آپ اس سے عزت لے لو گے؟ آپ اسے کہو گے یار تم نے مجھے آگے نہیں بٹھایا، تم نے مجھے گیٹ پہ لینے نہیں آئے، تم نے مجھے یہ نہیں کیا، وہ نہیں. شکوے کرو گے. وہ کہے گا حاجی صاحب کیا ہو گیا، آپ تو اپنے آئے ہیں، آپ کو یہاں بٹھاتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ آپ کو لوگوں سے ملوائے گا، آپ کو عزت دلوائے گا. ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں جو کہہ کے لی گئی ہو. تو باعزت بننے کے لیے ضروری ہے کہ شکوے کم کریں اور اپنی زبان کو کنٹرول کریں، شکوے شکایتوں سے روک لیں. اچھا، اب تیسری بات آتی ہے کہ شکوہ نہ کریں تو پھر کیا کریں. لوگ کہتے ہیں جی اب زبان تو اللہ نے دی ہے، اب یہ تو چلانی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اب زبان کو شکوے سے تو روک لیا، اب یہ فارغ بیٹھی، اس کو کیا کرے. تو میں کہتا ہوں شکوے کو شکر میں تبدیل کریں. اللہ کا شکر کریں، دوسرے لوگوں کا شکر کریں. آپ نے کسی بندے سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جب وہ آپ سے ملنے آئے گا، آپ کے لیے پھل فروٹ لے کر آئے گا، آپ کے لیے وہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ کی مشہور سوغات لے کر آئے گا، وہ نہیں لے کر آیا. تو میرے بھائی اس میں شکوہ نہیں، اس میں شکر کرنے کی بات ہے. وہ آپ سے ملنے تو آیا ہے نا. اللہ کا شکر کریں کہ آپ کے لیے اس دنیا میں اللہ نے ایسے دوست یار، آپ کے رشتہ دار ایسے رکھے جو آپ سے ملنے آ رہے ہیں. یہاں تو لوگ کسی کا پوچھنے نہیں آ رہے. آپ سے اگر کوئی ملنے آ رہا ہے تو بجائے یہ کہ آپ شکوے کر کے اس کو بھگا دیں، آپ شکر کریں اللہ کا کہ یار آپ کو کوئی ملنے آیا ہے. آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں. آپ اسے کہیں میرے لیے بڑی آنر ہے، آپ مجھے ملنے آئے ہو یار، آپ کا شکریہ. تو شکر کو اپنے اوپر لازم رکھیں اور شکوے سے دور ہو جائیں اور شکر کیا کریں. اور تیسری یہ آخری بات یہ کہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، آپ سوچیں گے یار اس میں تو پھر بندے کو بڑا مضبوط بننا پڑے گا. ہاں تو آپ کو مضبوط بننا پڑے گا. آپ کا لوگ حال نہیں پوچھ رہے، لوگ آپ کو سلام دعا نہیں کر رہے، آپ کو وہ عزت نہیں دے رہے جو آپ سوچ رہے تھے، یا آپ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے، یا آپ کی بات پہ وہ وزن نہیں دے رہے، آپ کی بات کو ویلیو نہیں دے رہے، آپ کو خود ویلیو نہیں دے رہے. تو یہ تو آپ کی پہلے نمبر پہ تو یہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا نا کہ مجھے یہ دینی چاہیے. دوسرے نمبر پہ اگر وہ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں. آپ ان لوگوں کے اندر اپنا سہارا تلاش کرنے کی بجائے اللہ کو اپنا سہارا بنائیں، اللہ سے جڑے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو اللہ کے ساتھ یاری لگائیں، دوستی بنائیں. اپنے گلے شکوے، اپنے دکھ درد اللہ تعالیٰ سے کہیں. جیسے ایک بڑے نبی کا تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو اپنا حزن، اپنا دکھ غم، اپنا شکوہ صرف اللہ سے ہی کروں گا. تو میرے بھائی لوگوں سے شکوے کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی آپ ان سے چونچے لڑا لیں، کچھ نہیں دینا لوگوں نے. آپ خود کو مضبوط بنائیں اور اپنا سہارا لوگوں میں تلاش کرنے کی بجائے اللہ کو اپنا سہارا بنائیں. اور مجھے امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. میں ہوں آپ کا دوست حافظ عمیر. اللہ حافظ.